الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ برادران اسلام، اللہ کریم کا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں انتہائی برکتوں والا اور رحمتوں والا یہ دن نصیب کیا ہے۔ آج کے دن کو بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک تو جمعۃ المبارک کا دن ہے اور یوم جمعہ ہفتے کے دنوں کا سردار ہے۔ دوسری نسبت آج یوم عرفہ ہے، اہل پاکستان کے لیے یوم عرفہ ہے۔ اور تیسری نسبت کہ آج حجاج کرام مزدلفہ سے واپس منا آئے اور رمی جمرات کر رہے ہیں، اور رمی جمرات کے بعد قربانی کریں گے اور پھر حلق کروائیں گے اور پھر طواف زیارت۔ تو یہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، بڑی ہی برکتوں والا دن ہے، رحمتوں کی موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔ خوش نصیب حجاج کرام مزدلفہ سے منا کی طرف رواں دواں ہیں، رمی جمرات میں مصروف ہیں، یا پھر اس سے فارغ ہو کر حج کے جو دیگر مناسک ہیں ان میں مصروف ہیں۔ ادھر حج کے مناسک مکمل کرنے پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور ادھر دنیا بھر میں اس وقت لوگ مساجد میں نماز جمعۃ المبارک کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کے دن کی برکتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ جتنے لوگ دربار خداوندی میں حاضر ہوئے ہیں، اللہ سب کی جھولیاں رحمت سے بھرپور فرمائے۔ چند گھڑیاں قربانی کے حوالے سے گفتگو کروں گا، اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اہل ایمان کے گھروں میں پیدا فرمایا ہے۔ ایمان کی دولت، اسلام کی دولت ہمیں اپنے والدین کی طرف سے ہی پیدائشی طور پر ہی مل چکی ہے۔ ہم نے جس ماحول میں پرورش پائی ہے اس ماحول میں ایمان کی بہاریں دیکھی ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو فکری ٹھوکروں سے بچ گئے، گمراہی سے بچ گئے، اللہ اور اس کے رسول پر، آخرت پر، قرآن پر ایمان کی دولت انہیں مل گئی۔ ایمان ماننے کا نام ہے، دل کی تصدیق کا نام ہے۔ جب انسان کسی چیز کو مانتا ہے تو اس کے ماننے کا اثر اس کی شخصیت پر پڑتا ہے، ماننے کا اثر کردار میں نظر آتا ہے۔ ہم لوگ مانتے ہیں کہ سانپ ڈسے، جسم میں زہر چڑھے تو موت بھی واقع ہو سکتی ہے، یا سانپ کے ڈسنے کی اذیت کو ہم سب مانتے ہیں،
اس لیے جو ہی سانپ نظر آتا ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، سانپ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو مارتے ہیں۔ یہ جو سانپ دیکھتے ہی ہم گھبراتے ہیں یا سانپ کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اس ماننے کی وجہ سے کہ ہم مانتے ہیں سانپ ڈسے تو بسا اوقات سانپ کے زہر سے موت بھی واقع ہو جاتی۔ ہم مانتے ہیں آگ کے انگارے کو ہاتھ پہ رکھیں تو آگ کا انگارہ ہاتھ کو جلا دیتا ہے، اس لیے کبھی ہم آگ کا انگارہ اپنی ہاتھ پہ نہیں رکھتے یا کوئی اپنی زبان پہ نہیں رکھتا، کیونکہ زبان جل گئی تو بولنا ہی مشکل ہوگا۔ تو آگ کے جلانے پر ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں۔ ماننے کا اثر انسان کی سیرت پہ پڑتا ہے، انسان کی شخصیت پہ پڑتا ہے، یا کردار دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان فلاں چیز کو مانتا ہے۔ اب اللہ کو ماننے کا اثر اتنا تو شخصیت میں نظر آنا چاہیے کہ انسان اللہ سے محبت کرے۔ اگر کوئی کہے میں اللہ کو بھی مانتا ہوں اور دل میں اللہ کی محبت بھی نہیں، تو پھر وہ اللہ کو جانتا نہیں ہے، اللہ کی معرفت اس کو حاصل نہیں ہے۔ ورنہ جو بھی اللہ کو مانے جس طرح کے ماننا چاہیے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کو ماننے کا کم از کم اتنا اثر تو شخصیت میں نظر آنا چاہیے کہ اللہ جو حکم دے بندہ مان لے، اللہ جس چیز سے روکے بندہ رک جائے، گناہ چھوڑ دے۔ اور اگر اللہ کو ماننے والے نے گناہ نہیں چھوڑے تو کم از کم اتنا اثر تو ہو کہ گناہ کرنے کے بعد وہ شرمندہ ہو اپنے رب کے سامنے، وہ رجوع کر لے اپنے رب کی طرف، توبہ کرے اپنے رب کی طرف۔ اللہ کو ماننے کا اتنا اثر تو شخصیت میں ہونا چاہیے کہ جو مال رب نے دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے دل میں گھٹن محسوس نہ ہو، بلکہ خوش دلی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ تو میں آپ کے سامنے اس تمہید پر ہی آج گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی شخصیت کا جائزہ لیں کہ ہم کس سطح پہ اللہ کو مانتے ہیں، یا ہمارے ماننے کا کتنا اثر ہماری طبیعتوں پر ہے، ہمارے کردار میں ہے، ہماری شخصیت میں ہے۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ معبود برحق ہے، اور اللہ کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں، کوئی آخری حد نہیں کہ جہاں جا کے اس کی قدرت ختم ہو جائے، اس کا اختیار ختم ہو جائے، اس کے خزانے ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جن چیزوں کو ماننا ضروری ہے، جن صفات کو ماننا ضروری ہے، اگر بندہ ان کو نہیں مانتا یا اس کو علم ہی نہیں ان صفات کا، تو اس کی روح کے اندر ایک اندھیرا رہتا ہے، ایک تاریکی رہتی ہے۔ اور اللہ کے بارے میں جن صفات کو ماننا ضروری ہے، اگر بندہ ان کو مان لیتا ہے تو روح روشن ہو جاتی ہے، روح منور ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوا ہے، اور سورہ فاتحہ کا آغاز کس سے ہوا ہے؟ اللہ کے ذکر سے ہوا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلے اللہ کی پہچان کروائی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ کی معرفت سے ہی انسان کی روح روشن ہوتی ہے، دل منور ہوتا ہے۔ اور دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی وہ صفات جن کو جاننا ضروری ہے، اگر بندہ ان کو نہیں جانتا تو روح تاریک رہتی ہے، دل تاریک رہتا ہے، روشن نہیں ہوتا۔ جب بندہ اللہ کے ان صفات کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں پھر روح روشن ہو جاتی۔ قرآن نے سب سے پہلے اللہ کی پہچان کروائی، الحمدللہ رب العالمین، ہر خوبی اللہ کے لیے، ہر حمد اللہ کے لیے۔
لفظ اللہ کے اندر معبود ہونے کا معنی ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، ہر خوبی جس کے لیے ہے وہی عبادت کے لائق۔ سورج روشن ہے پر خود روشن نہیں، اس کو روشن کس نے کیا ہے؟ اللہ۔ پھولوں میں خوشبو ہے لیکن ذاتی طور پہ نہیں، پھولوں کو کس نے خوشبودار بنایا ہے؟ آنکھ دیکھ رہی ہے پر اسے دیکھنے والا کس نے بنایا ہے؟ انسان سنتا ہے، سننے والا کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ الحمدللہ، تمام حمدیں، تمام تعریفیں، تمام خوبیاں اللہ کے لیے، رب العالمین۔ وہ ایک جہان کو پالنے والا نہیں، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تمام جہانوں کی ضرورتیں پوری کرنے والا۔ ذرا اس کی عظمت کا اندازہ کریں، وہ تمام جہانوں کی مخلوقات کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ ہم جن جہانوں کے نام بھی نہیں جانتے، اللہ ان کی ربوبیت فرما رہا ہے۔ آگے فرمایا الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت کو بیان کرنے کے لیے یہاں دو صیغے آئے ہیں، الرحمن الرحیم۔ ان دونوں میں مفسرین نے کئی فرق بیان کیے ہیں۔ ایک فرق یہ ہے، اس دنیا کی بنیاد رحمانیت پہ رکھی گئی ہے اور آخرت کی بنیاد رحیمیت پہ رکھی گئی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ کی رحمتیں، آخرت میں بھی اللہ کی رحمتیں ہیں، پر رحمتوں میں فرق کیا ہے؟ دنیا میں رحمانیت کا ظہور ہے، اور رحمانیت کیا ہے؟ کوئی اللہ کو مانتا ہے نہیں مانتا، اللہ سب کو رزق دے رہا ہے۔ کوئی اللہ کو مانتا ہے نہیں مانتا، اولاد سب کو ہی دے رہا ہے۔ کافروں کے گھروں میں بھی اولاد ہے، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، اللہ نے ان کو بھی دنیا کی دولت دی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کی کون سی شان ہے؟ رحمانیت۔ مسلمانوں کو اور کافروں کو دونوں کو نعمتیں دیں، یہ رحمانیت۔ سورج کی روشنی صرف مسلمانوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے بھی ہے۔ پانی صرف مسلمانوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے۔ زمین اناج اگاتی ہے یا درختوں پہ پھل آتا ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کافر بھی استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ہے رحمانیت۔ اس دنیا کی بنیاد رحمانیت پہ رکھی گئی ہے۔ اللہ اپنے دوستوں کو بھی دے رہا ہے، دشمنوں کو بھی دے رہا ہے، لیکن آخرت کی بنیاد رحیمیت پہ رکھی گئی۔ آخرت میں ہر ایک پر رحمت نہیں ہوگی، آخرت میں صرف ان پر ہی اللہ رحمت فرمائے گا جو رحمت کے حقدار ہیں، جو اس دنیا سے ایمان لے کے گئے، نیک اعمال لے کے گئے۔ ورنہ آخرت میں اللہ نے ایک ایسی جگہ بھی بنائی ہے جہاں رحمت نہیں ہوگی۔ جن کا خاتمہ کفر پہ ہوا ہے وہ اس جگہ میں رکھے جائیں گے جہاں رحمت نہیں ہے، اور اس جگہ کا نام کیا ہے؟ جہنم، دوزخ۔ ایک لمحے کے لیے تصور تو کریں، جہاں اللہ کی رحمت نہیں وہاں حال کیا ہوگا۔ دوزخ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی رحمت نہیں، صرف غضب، قہر، جبر، عذاب۔ جہاں قہر ہی قہر ہے، عذاب ہی عذاب ہے، رحمت نہیں، وہاں حال کیا ہوگا۔ آخرت میں اللہ کی رحیمیت کا ظہور ہوگا، اور رحیمیت یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہیں، جو رحمت کے حقدار ہیں، ان پر ہی اللہ رحمت فرمائے گا۔ دنیا میں رحمانیت کا ظہور ہے، اور قیامت کے دن رحیمیت کا ظہور ہوگا۔ ہم نے اپنے قدموں کو روکنا ہے، کہیں ہم اس طرف نہ چلے جائیں جہاں اللہ کی رحمت نہیں۔ کہیں بے دھیانی میں
یا خواہشات کے پیچھے دوڑتے ہوئے یا اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے ہم دوزخ کی طرف نہ چل پڑے۔ قرآن پاک نے دو ٹوک انداز میں واضح اعلان کر دیا، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور دوزخ والے برابر، اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں۔ آگے خود قرآن نے اعلان کیا ہے، اصحاب الجنتی ہم الفائزون، جو جنت والے ہیں وہی کامیاب ہیں، لا زوال کامیابی، ہمیشہ کی کامیابی، دائمی کامیابی ان کو مل گئی۔ وہ عمل اختیار کرنا چاہیے جو کل قیامت کے دن اگر کسی کے پاس گناہ ہوں اور فرشتے اس کو دوزخ کی طرف لے کے چلیں تو کوئی ایسا عمل کر لیں کہ وہ عمل رکاوٹ بن جائے، نہیں فرشتوں میں سے دوزخ میں نہیں جانے دوں گا۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے، اختیار دیا ہے۔ موت کی تعریف میں بعض علماء نے ایک یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ موت انسانی اختیار کے ختم ہونے کا نام ہے۔ اللہ نے موت سے پہلے انسان کو اختیار دیا ہے، حلال اختیار کرو یا حرام اختیار کرو، یہ کام کر لو یا یہ کر لو۔ موت آ گئی، انسان کا اختیار ختم۔ اب جو اختیار اس نے استعمال کیا تھا اس کا حساب دینے کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا ہے۔ تو اللہ نے آج ہمیں اختیار دیا ہے، اپنی مرضی سے ہم اپنی دولت خرچ سکتے ہیں، کوئی ایسا کام کر لیں، کوئی ایسا عمل کر لیں کہ اگر کل قیامت کے دن فرشتے کہیں بھی چلو دوزخ کی طرف تو وہ عمل رکاوٹ بن جائے، نہیں میں اسے دوزخ کی طرف نہیں جانے دوں گا۔ اب حدیث پاک سنیں، امام طبرانی نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے خوش دلی سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے طالب ثواب بن کر، جس شخص نے خوش دلی سے طالب ثواب بن کر قربانی کی ہے، یہ قربانی کرنا اس کے لیے دوزخ سے رکاوٹ بن جائے گا۔ قربانی کا عمل گناہگار کو دوزخ کی طرف نہیں جانے دے گا۔ جو دن آ رہے ہیں 10، 11 اور 12، ان 3 دنوں میں سب سے پسندیدہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنا ہے۔ اور اس عمل کی اہمیت کیا ہے آخرت کے حوالے سے؟ فرمایا جس نے خوش دلی سے اور طالب ثواب بن کے جانور ذبح کیا، قربانی کی، یہ قربانی کرنا اس کے لیے دوزخ سے رکاوٹ بن جائے گا، یہ عمل اس کو دوزخ میں نہیں جانے۔ پھر کتنا بڑا عمل ہے قربانی کرنا، جو عمل ہمیں جنتیوں کی صف میں کھڑا کر دے اور دوزخیوں کی صف سے نکال لے۔ حساب ہوا، بندے کی نیکیاں گھٹ گئیں، گناہ بڑھ گئے، دوزخیوں کی صف میں کھڑا کرو، لیکن نامہ اعمال سے قربانی کا عمل بول پڑا، اس نے اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کیا تھا۔ اسے دوزخیوں کی صف میں نہ کھڑا کرو، اسے جنتیوں کی صف میں کھڑا کرو۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت ہم الفائزون، سچی کامیابی انہیں ملی جو جنتی بن گئے، اور قربانی کرنا وہ عمل ہے جو انسان کو دوزخیوں کی صف سے نکال کے جنتیوں کی صف میں کھڑا کر دیتا۔ لیکن اس کے لیے میرے آقا کریم نے حدیث پاک میں 2 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی چیز، بندہ قربانی کرے خوش دلی سے، یعنی ہائے میرے اتنے پیسے لگ گئے، اتنے پیسے میری جیب سے نکل گئے، اتنے پیسے گھٹ گئے، نہیں، قربانی پہ جو کچھ خرچ ہوا ہے وہ ضائع نہیں ہوا، وہ جمع ہو گیا ہے۔ اور میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، ہوائی جہاز کے سفر میں آپ ایئرپورٹ پہ جو زیادہ بھاری سامان ہوتا ہے وہ بک کرا دیتے ہیں، کوئی 10 کلو کا 8 کلو کا بیگ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جہاز کے اندر، باقی سامان بک کرا دیا، سامان جمع ہو گیا، ٹیگ لگ گیا، آپ کو رسید مل گئی،
کہ جب سفر مکمل ہوگا آپ منزل پہ پہنچیں گے سامان آپ کو مل جائے گا۔ تو ہوائی جہاز کے عملے کو سامان جمع کرواتے ہوئے کبھی آپ کے دل میں پریشانی ہوئی ہے پتہ نہیں میرا سامان مجھے ملے گا یا نہیں؟ یقین ہوتا ہے کہ یہ ایک سسٹم ہے، سامان جمع کرانا ہے، جب میں منزل پہ پہنچوں گا جو سامان جمع کروایا وہ مجھے جہاز کا عملہ واپس دے دے گا، وہ مجھے مل جائے گا، یہ ضائع نہیں ہو رہا بلکہ ایک سسٹم میں جمع کرا رہا ہوں، منزل پہ جا کے جمع کروایا ہوا مال مجھے واپس مل جائے گا۔ جتنا یقین آپ کو ہوائی جہاز کے عملے پہ ہے اتنا یقین کبھی اللہ کے فرمان پہ ہو جائے۔ ایمان ماننے کا نام ہے، ایمان یقین کا نام ہے۔ جتنا یقین آپ کو ہوائی جہاز کے عملے پہ ہے کہ سامان جمع کرواتے ہوئے آپ گھبراتے نہیں کہ کہیں ضائع ہی نہ ہو جائے، پتہ نہیں مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا، خوش دلی سے آپ جمع کرا رہے ہیں، ذہن پہ کوئی بوجھ نہیں اور سفر کر رہے ہیں، منزل پہ گئے جمع کروایا ہوا سامان مل گیا۔ اتنا ہی یقین اگر اللہ کے فرمان پہ آ جائے، جو میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، جو میرے راستے میں ایک دانہ خرچ کرے میں اسے 700 گنا اجر عطا فرماؤں گا۔ تو قربانیوں کے جانور تنگ دلی سے پریشان ہو کہ بھئی آج کل حالات بھی ایسے ہیں، کچھ مالی معاملات متاثر ہیں تو مال خرچ کرتے ہوئے میرا اتنا مال گھٹ گیا ہے، نہیں بلکہ خوش دلی سے۔ دوسری حدیث پاک ہے طبرانی شریف میں، قیامت کے دن انسان جب اپنے مال کو دیکھے گا تو کچھ مال ایسا ہوگا جس کا حساب دیتے ہوئے پریشانی میں انسان مبتلا ہوگا، پر جب قربانی کے مال کا ذکر آئے گا تو حشر کے میدان میں مومن کا دل خوش ہو جائے گا، یہ وہ مال ہے جو میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ مال خرچ کرنا قربانی کے لیے تو بہت بڑی نیکی ہے۔ ذرا دل کے کانوں سے سنیں جو میں حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں۔ جانور خریدنے کے لیے بندہ جب بھاؤ طے کرتا ہے نا، سودا طے کرتے ہوئے پتہ چلا فلاں کے پاس جانور ہے تو چلو چل کے میں خرید لیتا ہوں، قربانی کرنی ہے۔ بندہ گیا جا کے مالک سے بھاؤ طے کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میں نے 1,00,000 روپے کا دینا ہے، یہ کہتا ہے نہیں میں نے 80,000 کا لینا ہے۔ سودا طے ہو رہا ہے، اب اس میں ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ جانور کی کوالٹی بیان ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں میرا جانور اس خوبی کا مالک ہے، لینے والا کہتا ہے نہیں اس میں فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے، یہ اتنے کا ہے، یہ 1,00,000 روپے کا نہیں یہ 80,000 کا ہے۔ بیچنے والا اور خریدنے والا قربانی کے جانور اور قیمت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، فرشتے تسبیح پڑھنے کا ثواب لکھ رہے ہیں، یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ وہ تو پیسوں کا ذکر کر رہے ہیں، وہ تو جانور کا ذکر کر رہے ہیں، وہ تو قیمت طے کرنے کے لیے آپس میں بحث کر رہے ہیں، اور فرشتے لکھ رہے ہیں یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ جانور کی قیمت طے کرتے ہوئے خریدار اور بیچنے والا آپس میں جو گفتگو کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ جانور خریدنا ہے، اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، شریعت کا حکم پورا کرنا ہے، اللہ کی رضا کی طرف قدم اٹھانا ہے۔ تو ظاہری لفظوں کو نہیں دیکھا جا رہا کہ وہ لفظ کیا بول رہے ہیں، پیسوں کے یا جانور کے، نیت دیکھی جا رہی ہے، وہ شریعت کا حکم پورا کرنے کے لیے جانور خرید رہے ہیں۔ تو اگر جانور خریدتے ہوئے جو گفتگو کی جاتی ہے اسے فرشتے تسبیح کی شکل میں ثواب لکھ رہے ہیں کہ یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، تو اندازہ لگائیں پھر جس بندے نے اپنی محنت مزدوری سے کمائے ہوئے پیسے خرچ کیے ہیں اس دولت پر کتنا اجر رب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ قدر دان ہے، اللہ اپنے بندوں کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا۔ وہ حالانکہ مال دیا بھی اسی نے تھا، لیکن اس قدر اجر بیان کیا آخرت کے حوالے سے۔ ایک تو فرمایا کہ یہ رکاوٹ بن جائیں گے، اور دوسرا فرمایا
کہ جانور کے جسم پہ جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے قیامت کے دن نیکی ملے گی۔ حشر کے میدان میں سکہ کون سا چلے گا؟ نیکیوں کا، وہاں نیکیوں کی ضرورت ہوگی۔ تو قربانی کے جانور کے جسم پہ جو بال ہیں، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمبے کے جسم پہ اون ہوتی ہے تو بال تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، فرمایا اس کے بھی ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن جانور اپنے سینگوں اور کھروں کے سمیت آئے گا، اور اس گوشت کو، جانور کے قربانی کے گوشت کو بھی نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ 40 کلو جانور کا گوشت تھا یا 60 کلو تھا تو وہاں وہ 40 کلو تولے جائیں گے۔ وہاں جس نیت سے آپ نے قربانی دی ہے نا، اس نیت کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا، اس اخلاص کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ اس لیے وہ نیت قیامت کے دن بخشش کا باعث بن جائے گی۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے سمنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، کہ یہ جو قربانیوں کے جانور ہیں پل صراط پہ تمہاری سواریاں بنیں گی۔ بعد نے کہا جب لوگ قبر سے اٹھیں گے تو اس وقت یہ سواریاں ہوں گی، اس جہان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق، اس جہان کے تقاضوں کے مطابق اللہ ان کو وجود عطا فرمائے گا اور یہ سواریاں بنیں گی۔ اب میں نے 3-4 حدیثیں آپ کو سنائی ہیں جو قیامت کے بارے میں ہی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے یہ دوزخ میں جانے سے رکاوٹ بن جائیں گی، دوسری حدیث میں ہے قربانی کے جانور کے بال، ہر بال پہ نیکی ملے گی، تیسری حدیث میں ہے کہ قربانی کا جانور اپنے سینگوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، نیکیوں کے پلڑے میں اس کا وزن کیا جائے گا، یعنی یہ نیکیوں کو بڑھانے کا باعث بنے گا، یہ نیت قربانی کی بخشش کا باعث بنے گی۔ اور چوتھی حدیث پاک میں ہے کہ پل صراط پہ یہ سواریاں ہیں، جو لوگ اپنے پیروں سے پل صراط پہ چلیں، ممکن ہے کہیں پیر لغزش کھائے اور بندہ دوزخ میں گر جائے، اور اگر پل صراط پہ پیر نہ رکھنا پڑے، سواری مل جائے اور وہ سواری اٹھا کے جنت کے دروازے تک پہنچا دے، اور حضور راستہ بھی بتا دیں کہ آج سواری کیسے خرید سکتے ہو، آج جو قربانی اللہ کے راستے میں پیش کرے گا یہ قربانی پل صراط پہ سواریاں بن جائیں گی۔ یہ 4 حدیثیں جو میں نے آپ کو قیامت کے حوالے سے قربانی کے فضائل سنائے ہیں، ان میں جو لازمی چیز ہے جس کی وجہ سے اثر پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے، حضور نے فرمایا جس نے قربانی کی خوش دلی کے ساتھ، اس لیے خوش ہو کے قربانیاں کریں۔ اور دوسری چیز طالب ثواب بن کر، گوشت کا طالب نہیں کہ آج قربانی کرنی ہے آج تو کلیجی کھائیں گے، ٹھیک ہے کلیجی کھانا سنت ہے، اور قربانی کا گوشت جو ہے اس کو کھانے کی شریعت نے اجازت دی ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن نیت یہ نہ کریں۔ گوشت تو پورا سال ہی آپ کھاتے رہتے، نفس آپ کی نیت کو ادنا پن کی طرف لے آتا ہے کہ قربانی کر رہے ہیں گوشت کھائیں گے، آپ نیت کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ گوشت تو کھانا ہی کھانا ہے، وہ تو آپ کو ملے گا ہی، وہ تو شریعت نے آپ کے لیے جائز رکھا ہے۔ قربانی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں گوشت نہیں پہنچتا، نہ ہی خون پہنچتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان قربانیوں کا گوشت یا خون نہیں اللہ تک پہنچتا، ہاں تمہارے دلوں میں جو تقوی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اس لیے اپنی نیت کو اعلیٰ رکھیں۔ قربانی کرنے سے خواہش کیا ہے کہ آج گوشت کھائیں گے یا اللہ کی رضا کے لیے قربان کریں؟ اللہ کی رضا۔ پورا سال ہم جانور ذبح کرتے ہیں گوشت کھانے کے لیے، عید کے موقع پہ جانور ذبح کریں گے اللہ کی رضا کے لیے۔ شاید ہی کوئی آدمی آج کل اس دور میں ہو جو کہے بھی مجھے نہیں پتہ چھوٹے بکرے کے گوشت کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، تو چلو بڑی عید آ رہی یا قربانی ہوگی تو میں ٹیسٹ کر لوں گا۔ نہیں، پورا سال ہی آپ گوشت کھاتے رہتے، اس لیے نیت جو کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ بسا اوقات
نیت کی کمزوری کی وجہ سے بڑا عمل بھی ثواب سے محروم ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات نیت کے حسن کی وجہ سے چھوٹا عمل بھی بڑے اجر کا باعث بن جاتا ہے۔ تو قربانی کس کے لیے کرنی ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ آئیں مسجد کی زمین کو گواہ بنا لیں۔ قربانیاں تو آپ اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں ہی کریں گے، پر اس مسجد کی زمین کو گواہ بنا لیں۔ جو لوگ قربانیاں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم نفس کی کسی ادنا خواہش کو دل کے قریب نہیں آنے دیں گے، ہم انشاءاللہ قربانی کر رہے ہیں تو صرف اللہ کی۔ یہ چھوٹی عید پہ صدقہ فطر ہوتا ہے، صدقہ فطر واجب ہے، تو اس کی 3-4 مختلف قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے 2.25 سیر گندم، یا اگر آپ آٹا استعمال کرتے ہیں بازاری تو اس آٹے کی قیمت وہ تقریباً 100 روپیہ یا 125 روپے اس دفعہ بن رہے تھے۔ دوسری قسم ہے جس میں جو کا آٹا ہے وہ 320 روپے یا بعض جگہوں پہ 400 روپے بتایا گیا۔ تیسری قسم تھی جس میں 1200 روپے، چوتھی قسم تھی جس میں 1700-1800 روپے، لیکن 2000 تک کی یہ چاروں قسمیں تھیں۔ 100 روپے والا صدقہ فطر بھی تھا، 400 روپے والا بھی تھا، 1200 روپے والا بھی صدقہ فطر تھا، 1800 روپے والا بھی صدقہ فطر تھا۔ میں آپ میں سے کسی کے ہاتھ نہیں کھڑے کروا رہا، صرف دعوت فکر دے رہا ہوں کہ اللہ کے لیے عمل کرنے کا مطلب کیا ہے۔ اگر میں کہوں نا آپ میں سے ہاتھ اٹھائیں جس نے 1800 روپے والا صدقہ فطر دیا ہے، تو شاید 1-2 بندہ ہاتھ اٹھائے، لیکن اگر میں کہوں 100 روپے والا، وہ سب نہیں دیا، سارے ہاتھ اٹھائیں گے۔ بڑی عید آئی تو 1,00,000 روپے کا جانور، 1.5 لاکھ کا جانور، ادھر آپ نے 2000 والا صدقہ فطر نہیں تھا دیا، ادھر 1.5 لاکھ کا جانور کیسے خرید لیا؟ صدقہ فطر کی نمائش نہیں تھی، وہ چپ کر کے ہی دینا تھا، تو وہاں 100 روپے والا دیا، یہاں جانور کی نمائش تھی۔ میرے چچا زاد نے بھی لیا، میں نے بھی لیا، میرا جانور اس سے بڑا ہونا چاہیے، تو یہاں ہم 1,00,000 روپیہ خرچ کرنے کو تیار ہو گئے۔ اگر یہ صورتحال ہے پھر للہیت نہیں، چونکہ صدقہ فطر میں نمائش نہیں، وہ تو چپ کر کے ہی دینا تھا۔ وہاں ہم نے سوچا بھی 1,600 روپے والا، 1,800 روپے والا دینے کی کیا ضرورت ہے، 100 روپے والے صدقہ فطر سے ہی کام چلاؤ۔ اور یہاں چونکہ نمائش تھی، جانور لوگوں نے دیکھنا تھا، یہاں ہم 1.5 لاکھ روپے کا جانور خریدنے کو تیار ہو گئے۔ للہیت کس چیز کا نام ہے؟ انسان خود فریبی میں مبتلا، اپنے آپ کو ہی فریب دے رہا ہے کہ جی میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے تعریف سننے کی خاطر کہ لوگ تعریف کریں گے، نہیں، تعریف سننی ہے پر فرشتوں سے سننی ہے، تعریف سننی ہے پر رب سے سننی ہے۔ اللہ خوش ہو کے تعریف کرے، میرے بندے نے میرے لیے مال خرچ کیا ہے۔ ایک تعریف ہے بندوں کی، جو بندے آج تعریف کر رہے ہیں یہ کل آپ کی تعریف نہیں کریں گے، مذمت کریں گے، اس لیے بندوں کی تعریف کا کیا ہے؟ تعریف سننے کی خواہش رکھیں، پر کس سے؟ اللہ سے، اللہ کے فرشتوں سے۔ جب اللہ کسی کی تعریف کرتا ہے تو اس کو دائمی عزتیں عطا فرما دیتا ہے، اللہ فرشتوں کے دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے، پھر اپنے بندوں کے دل میں اس بندے کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے۔ 2 چیزیں ہوں تو پھر قربانی قبولیت کے اعلیٰ مقام تک پہنچتی ہے۔ ایک چیز ہے خوش دلی اور دوسری چیز ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ جہاں تک قربانی کے مسائل ہیں ان میں سے اکثر مسائل سے آپ لوگ واقف ہیں، اس لیے میں ان کو نہیں دہرا رہا، اتنا ہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات آپ اکثر سنتے ہیں کہ جانور عیب والا نہیں ہونا چاہیے، اور عیب کیا ہے؟ جو اس کی خوبصورتی کو ختم کرے یا اس کی افادیت کو ختم کرے، وہ عیب ہے۔ اگر کسی جانور کا کان تہائی حصہ کٹا ہوا ہے
یا تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہے اس کی قربانی نہیں لگ سکتی۔ سینگ جڑ سے اکھڑا ہوا ہے اس کی قربانی نہیں لگے گی۔ بکری کے 2 تھن ہیں، ایک تھن خراب ہے ایک ٹھیک ہے، اس کی قربانی نہیں لگے گی۔ اور گائے بھینس کے 4 تھن ہیں، 2 تھن خراب ہوں تو پھر قربانی نہیں لگے گی۔ ہاں 1 تھن خراب ہو 3 ٹھیک ہوں پھر قربانی لگ سکتی ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کٹے کی قربانی دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ یہ جو کٹے کا لفظ ہے یہ عمر نہیں پوری کرتا۔ پتہ ہے آپ کو کہ گائے کی قربانی دینے کے لیے عمر کتنی ضروری ہے؟ 2 سال۔ تو کٹے کا جو لفظ ہم بولتے ہیں وہ 2 سال سے چھوٹی عمر کے لیے بولتے ہیں۔ 2 سال کا بھینسا ہو یا 2 سال سے زیادہ کا ہو اس کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ بھینس جو ہے یہ گائے کی قسم میں سے ہی ہے، اس لیے بھینس کی قربانی دی جا سکتی ہے، یہ گائے کی قسموں میں سے ہے۔ اور بھینسا جو ہے وہ 2 سال کا ہو یا اس سے زیادہ کا ہو اس کی بھی قربانی دی جا سکتی ہے۔ بس عیب والا جانور نہیں ہونا چاہیے۔ لنگڑاتا ہے اور جس پیر سے وہ لنگڑا رہا ہے اگر اس کو زمین پہ رکھ کے وہ چلتا ہے، صرف تھوڑا سا لنگڑا پن ظاہر ہوتا ہے، وہ عیب نہیں۔ اور اگر وہ پیر لگاتا ہی نہیں زمین پہ تو پھر وہ لنگڑا ہے۔ اسی طرح جسم خارج زدہ ہے، دیکھنے سے گھن آتی ہے، اس کی بھی قربانی نہیں لگے گی۔ جانور کانا ہے اس کی بھی قربانی نہیں لگے گی۔ وقت نہیں کہ زیادہ اس حوالے سے مسائل عرض کروں، یہی بات فکر آخرت کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جانور میں بھی عیب نہیں ہونا چاہیے، نیت میں بھی عیب نہیں ہونا چاہیے، اور جن پیسوں سے آپ جانور خرید رہے ہیں ان پیسوں میں بھی عیب۔ یہ مسئلہ بڑا یاد رکھنے والا ہے کہ بڑے جانور میں 7 حصے ہیں، 6 بندوں کے پیسے حلال ہیں، 7ویں کے پیسے رشوت کے ہیں یا سود کے ہیں، تو وہ سب کی قربانی کو خراب کر دے گا۔ 7 حصے دار ہیں تو 7 کی نیت بھی قربانی کی ہونی چاہیے، یا کسی نے حقیقے کا حصہ ڈالا ہے تو وہ بھی خیر قربانی کے جانور میں ڈالا جا سکتا ہے۔ صرف گوشت لینے کی نیت کسی کی نہیں ہونی چاہیے۔ تو جس طرح نیت سب کی ٹھیک ہونی چاہیے اس طرح مال بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ وہ لوگ جو اجتماعی قربانیاں کرتے ہیں بطور خاص ان کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس مسئلے کا دھیان رکھیں، کسی ایک حصے کی وجہ سے باقیوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اب ذمہ دار کون ہوگا اللہ کی بارگاہ میں؟ جو امین بنتا ہے، جو بکنگ کر رہے ہیں نا، 7 حصوں کی جو بکنگ کر رہے ہیں وہ ذمہ دار ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر اس نے کسی ایسے شخص سے پیسے لیے ہیں جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ رشوت خور ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ رزق حرام کھاتا ہے، تو پھر وہ اس کے حصے کو شامل کرتے ہوئے وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، ان دنوں میں کئی ایسے لوگ جو قصاب نہیں ہوتے وہ بھی جانور ذبح کرنے کے لیے گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں اور انہیں مسائل کا علم نہیں ہوتا، اور آپ جن سے جانور ذبح کروا رہے ہیں آپ کو ان کے عقیدے کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بندہ مسلمان ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو طرح طرح کی گمراہیوں میں مبتلا ہیں۔ جانور ذبح کرنے کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں، داڑھی شریف رکھنا حضور کی، امامہ شریف پہننا حضور کی، بیٹھ کے پانی پینا حضور کی، بسم اللہ شریف پڑھ کے پانی پینا حضور کی، جانور ذبح کرنا بھی حضور کی، جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بھی حضور کی سنت۔ اس سنت کو بھی اپنائیں، اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کریں، بھئی یہ سنت میں کیسے پوری کر سکتا ہوں۔ 100 اونٹ لائے گئے ہیں، 63 اونٹ حضور نے اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمائے، اور حدیث پاک میں جب حضور نے دست اقدس میں چھری پکڑی ہے، اونٹ دور ہے، اونٹ دوڑ کے آیا ہے اور گردن سامنے رکھ دی۔
ہما آہوانے سہرا سر خود نہادہ برکف با امید آ کے روزے تو شکار خواہی آمد نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی. سارے ہرن اپنے سر ہاتھوں پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں کب محبوب آئے گا جو ہمیں شکار کرے گا. لوگ بھاگتے ہیں کہ کہیں ہمیں اذیت نہ پہنچے نقصان نہ ہو جائے. محبوب نے ہاتھ میں خنجر پکڑا ہے محب خود آگے بڑھا ہے. سرے دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی. میرے آقا کریم نے دست مبارک میں چھری پکڑی ہے. اونٹ دوڑتا ہوا آیا ہے مجھے ذبح فرمائے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہمارے آقا کریم سے صرف انسان ہی نہیں محبت کرتے، پتھر بھی محبت کرتے ہیں، درخت بھی محبت کرتے ہیں، جانور بھی محبت کرتے ہیں. اور بعض روایات میں ہے کہ چند اونٹ اکٹھے ہیں تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے اونٹ ایک دوسرے کو پیچھے ہٹاتے ہیں. اپنے شانے سے اونٹ ایک دوسرے کو پیچھے ہٹاتے ہیں، پہلے میری باری آئے، پہلے محبوب مجھے ذبح فرمائے. ان جانوروں کے دلوں میں جو حضور کا پیار تھا، اللہ ان کے قدموں سے لگنے والی مٹی کا صدقہ، ریت کا صدقہ ہمیں حضور کا لازوال عشق عطا فرمائے، حضور کی لازوال محبت عطا فرمائے. ان الفاظ پر ہی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ شرعی آداب کے ساتھ قربانیوں کی توفیق عطا فرمائے. یہ دن کثرت سے تکبیرات پڑھنے کے دن ہیں. ابھی نماز جمعہ کا سلام پھیرتے ہی ہم یہ تکبیریں پڑھیں گے. یوں بھی روزانہ یہ جو دن ہے 13 کی عصر تک اللہ کی کبریائی کا اعلان. اور کل کا جو دن ہے آپ جانتے ہیں کروڑوں جانور ذبح کیے جائیں گے. تو کتنی دفعہ یہ پڑھا جائے گا بسم اللہ؟ کروڑوں دفعہ جانور ذبح کرتے ہوئے، ہر جانور کی جان پیش کرتے ہوئے اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر. انشاءاللہ العزیز کل 7 بجے یہاں مسجد سیدنا صدیق اکبر میں عید کی جماعت کھڑی ہوگی. 6:30 بجے انشاءاللہ بیان ہوگا، 7 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی. عید کے لیے آئیں تو تکبیرات پڑھتے ہوئے آئیں، اور واپسی پہ راستہ بدل کے تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ زمین آپ کے ایمان پر گواہ بن جائے. اللہ اکبر. جی اور پچھلے قربانی کی کھالوں کے حوالے سے پچھلے جمعۃ المبارک پہ بھی میں نے گزارش کی تھی، یاد دہانی کروا رہا ہوں. جانور اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر رہے ہیں تو کھالوں کو ایسے استعمال میں لائیں کہ یہ بھی دائمی اجر کا باعث بن جائے. دائمی اجر سے مراد یہ ہے کہ صدقہ جاریہ بن جائے، پیسہ کہیں ایسی جگہ لگ جائے کہ بندہ رہے یا نہ رہے ثواب چلتا رہے. مساجد، مدارس یا کوئی ایسے کام جس سے لوگ نفع حاصل کرتے رہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے. قربانی کی کھالیں مدارس کو دینا یہ صدقہ جاریہ ہے. میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ یہ جو دینی مدارس اس دور میں علم دین کے چراغ کو روشن کیے ہوئے ہیں، ان مدارس کو چلانے کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی مدد نہیں اور عامت الناس کی بھی اس طرف توجہ نہیں ہے. چند خوش نصیب لوگ ہیں جو ان مدارس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. تو یہ ایک موقع ہے، اس موقع پر آپ قربانی کی کھالیں جامعہ صفحۃ المدینہ کو دیں. جامعہ کے جو مختلف شعبے ہیں ان کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنا کردار ادا کریں. بالخصوص جو مسافر طلباء یہاں ہیں ان کی شبانہ روز ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے اپنی قربانی کی کھالیں جو ہیں وہ ادارے کو دیں. تو انشاءاللہ العزیز یہ عمل دین کی خدمت کا باعث بھی بن جائے گا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا باعث بھی بن جائے گا. اور حسب معمول ہی جامعہ کے معمول کے مطابق ہی قربانی کی کھالیں یہاں سٹال لگایا جائے گا اور جمع کی جائیں گی. جو احباب قربانی کی کھالیں جامعہ کو دینا چاہیں اور ان کو طریقہ کار پتہ نہ ہو، وہ ٹیلی فون نمبر لے جائیں جمعۃ المبارک کے بعد، اس نمبر پہ فون کریں، کوئی ساتھی آپ سے لے آئے گا. اور اگر خود یہاں پہنچا دیں تو یہ آپ کی طرف سے دوہری نیکی ہوگی، دوہری خدمت ہوگی. انشاءاللہ العزیز حسب معمول جامعہ صفحۃ المدینہ کے طلباء کے لیے ادارے کے جملہ
شعبوں کے لیے قربانی کی کھالیں جمع کی جا رہی ہیں۔ میں آپ احباب کو رغبت دلاؤں گا کہ آپ ضرور اس عمل میں، اس نیکی میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔